السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بہت امپورٹنٹ، بہت حساس، بہت نازک، بہت تکلیف دہ۔ دلاور بھٹی صاحب ہیں کیلیفورنیا امریکہ سے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اکثر اپنی باتوں میں اسلام و فوبیا کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ الزام دینے کا حق ہے کہ وہ ہمارے اسلام کو جان بوجھ کے بدنام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں خود اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دلاور بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بنیادی بات کی ہے جس کے لیے انسان میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے، خیر جانبداری ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ونس اگین آئی تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن۔ بالکل نہیں، ہماری حرکتیں جو ہمیں زوال کی آخری انتہا تک، پاتال تک لے آئی ہیں، ہم قدم قدم پہ سازشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ماچس کی ڈبیا سے چھوٹا انگلینڈ تھا جس نے پورے بر صغیر پہ اس میں سے 1000 انگلینڈ نکلتے قبضہ کر لیا، اور ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں سازش۔ تم کر لو سازش۔ ظہیر الدین بابر کی کتاب 1526 جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، بقائے بابر، اس میں وہ ہندوستان کا جو نقشہ کھینچتا ہے، تب کے ہندوستان سے بھی گھن آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، لیکن یہاں بھوک اور ننگ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ عورتوں کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں، مرد غلیظ ترین لباس، غلیظ ترین رہائش۔ یعنی یہ خطہ سونے کی چڑیا اس وقت بھی چند مخصوص لوگوں کے لیے تھا۔ جہاں غربت ہوگی، افلاس ہوگا، وہاں جہالت بھی ہوگی، تعلیم کی کمی بھی ہوگی، جذباتیت بھی ہوگی، اور جہاں یہ سب کچھ ہوگا وہاں عقل و دانش کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام نام ہے خوبصورتی کا، اسلام نام ہے توازن کا، اسلام نام ہے حسن کا، اسلام نام ہے خوشبو کا، جو بدبو کے ڈھیر سے نہیں آ سکتی۔ میرا ایک تازہ کالم ہے جو چھپ چکا ہے دو دن پہلے میرا خیال ہے، میں اس کے چند ٹکڑے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے ہم کون ہیں؟ یہی سوال ہے جو آپ نے آج پوچھا۔ اس میں نے قرآن پاک کی کچھ حوالے دیے ہیں۔ مثلاً غور کریں، 55 النور، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نظام خداوندی کے قیام کے لیے سرگرداں رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا کر دے گا، جس طرح خدا نے عمل صالح کرنے والی بریکٹس میں اقوام سابقہ کو زمین میں حکومت عطا کی تھی۔ ہم کون ہیں؟ یہ عنوان ہے کالم کا۔ آگے، مومنین دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں حاصل کرنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ 219 البقرہ۔ ہمیں یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور نے، ہمارے آقا نے کیا نہیں کیا؟ اگر عبادات ہی سب کچھ ہوتی تو حضور سے بڑا عابد کون ہے؟ وہ غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ شعبہ ابی طالب کے فاقے کاٹے، ہجرتیں کی، طائف کے پتھر کھائے، بدر کے زخم سہے، احد کے زخم سہے، اور پھر فتح مکہ پہ معافیاں بھی دیں۔ یہ ہمیں کون لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ صرف آخرت؟ نہیں، وہ جو اقبال کہتا ہے نا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اگر صرف آخرت ہے تو گولی مارو، تم نے کیا امامت کرنی ہے؟ اچھا، میں قرآن پاک کوٹ کا، اقبال نے کہا خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، تنزیہ ہے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر
یہ جہان بے ثبات، یہ بھی تنزیہ ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یعنی صرف عبادات، اور وہ بھی ظواہر، اعمال میں نہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ یہ پیر فقیر تعویذ گنڈے یہ مسلمان ہیں؟ اچھا، میں نے سوال پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں مست رکھے ہوئے ہیں؟ مست ملنگ نہیں ہوتے سائیں لوگ، اور مزاج خان کاہی میں پختہ تر کرنے میں مصروف ہیں۔ 64 یونس 30 النحل، مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر سوچو ہم کون ہیں۔ پھر آگے ہے 85 البقرہ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل 72، انہیں دنیا میں بھی تاریکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ جسے 2 ٹکے کی دنیا میں ٹھڈے پڑ رہے ہوں وہ آخرت میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آگے یہ ہے الاحقاف 5 الاحقاف، غور کریں اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہے جو بریکٹس میں اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دینا تو دور کی بات، جن لوگوں کو وہ پکارتا ہے، یعنی انہوں نے کیا جواب دینا؟ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار سے یکسر بے خبر ہوتے ہیں۔ 22 فاتر، جو لوگ قبروں میں دفن ہیں تم انہیں کچھ نہیں سنا سکتے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اور قیامت کے روز یہ 14 پھر فاتر، اور قیامت کے روز جب وہ تمہارے روبرو ہوں گے، کون؟ جنہیں تم قبروں میں پکارتے تھے، وہ تمہارے شرک سے، یعنی جو تم انہیں پکارتے رہے ہو اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فرمایا 73 الحج، یہ لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ پھر بریکٹس میں ہے مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے بھی اسے نہیں چھڑا سکتے، اس مکھی سے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اور پھر 13 فاتر، یہ لوگ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، تم ان سے کیا 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 کچھ مانگتے ہو۔ یہ قرآن کی وزڈم ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ میرا دین مکمل ہوا خطبہ حجت الوداع پہ، قرآن پاک، حضور کی سیرت، ایڑیاں رگڑو، ٹکرے مارو، محنت کرو کہ جتنا بھی قریب تر جا سکو۔ اب ان کا ریپلیکا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ خاتم النبیین ہیں، ہم کون ہیں؟ وہی سوال جو میرے کالم کا عنوان ہے، ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد خطبہ حجت الوداع، اس کے بعد نہیں، اتنی جلیبیاں تل دیں انہوں نے، اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ صرف اتنا کچھ ہی چاہیے مجھے اور آپ کو اپنا دین سمجھنے کے لیے جتنا حضرت بلال کے پاس تھا، جو پیدائشی غلام تھے، ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی۔ بلال حبشی، سادہ بات ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ میں کہتا ہوں خدا کے لیے ترجمے کے ساتھ اپنا انحصار پیشہ ور لوگوں پہ ختم کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ آئے؟ نہیں تو وہ جو کیا کہ
انہیں دنیا میں بھی تاریکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوتے ہیں. کہانی یہاں ختم ہو جائے گی. تو حضور دلاور بھٹی صاحب، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اتنی سی کہانی ہے، اور جب تک اس میں کوئی بڑا موڑ نہیں آتا، ذلت، پسماندگی، درماندگی، رسوائی، پسپائی، یہی مقدر ہے. مٹھی بھر تھے، اتنے سے تھے تو دنیا پہ غالب آئے. اب اربوں میں ہیں اور کسی شمار قطار میں ہی نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے. بہرحال سوال ہے جی، شکور خان ہیں فرینکفرٹ جرمنی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میں کئی سالوں سے جرمنی میں مقیم ہوں. پاکستان سے نئے نئے آنے والے بھی چند دنوں میں یہاں کے ماحول میں رنگے جاتے ہیں. ادب، آداب، قانون کی پاسداری، معاشرے میں رہنے کے دیگر طور طریقے. لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے مشکل، بلکہ بعض اوقات باعث شرمندگی ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پاکستان میں قانون کے مطابق چلنے والوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ شکور خان صاحب، یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم نہیں، ایک ہجوم ہے. ہمارے اندر ہے نا برادر اسلامی ملک، او بھائی بس رہ نہیں دو. پوری تاریخ اپنی اٹھا کے دیکھ لو، آپ ہر سوال کا جواب مل جائے گا. اچھا، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ قوم ہے ہی نہیں، ہجوم ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجوم کو قوم میں کیسے تبدیل کرنا ہے. تو اس کے لیے، اسے قوم بنانے کے لیے بہترین تعلیم، عمدہ تربیت، اقتصادی انصاف، جس کے لیے یہ دین کامل آیا، اقتصادی انصاف اور عدالتی انصاف دینا ہوگا. آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہوتے ہیں سب مین اور مینیملز. سب مین کیا؟ آدمی انسان ہونے سے چند قدم نیچے اور جانور ہونے سے چند قدم اوپر. بس. تو یہ تو مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا، جہاں اقتصادی انصاف نہیں ہوگا، جہاں عدالتی انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کو ٹھڈے پڑیں گے. وہ یہ اچھا، مینیملز کیا ہوتا ہے؟ مینیملز ہوتا ہے مین اور اینیمل کا امتزاج. تو یہ کیفیت ہے. ہجوم کو قوم بنانے کے لیے خطبے، واعظ، تقریریں، بھاشن یہ نہیں چاہیے. یہاں کی بے شرم، بے حیا جو اقلیتیں ہیں، اقلیتیں میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، مائنورٹی جن کے قبضے ہیں اس ملک میں، اس ملک کے وسائل پر، یہ ان کے سوچنے کے کام ہیں. یا پھر لوگ اٹھیں اور اب اس سے آگے میں بات کروں تو پرابلم ہو جائے گا. اقبال ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی 2 روز قبل آپ نے ایک کالم میں NA-133 کے ضمنی الیکشن اور جمشید اقبال چیمہ کا ذکر کیا. میں اسی حلقے سے تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جان بوجھ کر شکست کے خوف سے حلقہ چھوڑا، ورنہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی کوئی صورت نہ تھی. نون لیگ نے اسی حلقے سے متعدد امیدوار نامزد کیے. بڑے امیدوار کے علاوہ باقی سب اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے صرف جمشید چیمے اور اس کی اہلیہ نے کاغذات جمع کروائے، جو کہ ایک اعتراض کی وجہ سے مسترد ہوئے. یہی تو میں نے کہا ہے، وہ اعتراض کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراض تو انہوں نے خود پیدا کیا ہے تاکہ نوٹ بھی بچ جائے، عمران خان کے پاس کارروائی بھی پڑ جائے اور ذلت سے بھی بچ جائیں. یہ تو بندہ ٹھیک حالات میں نہیں جیتا، جب پیک پہ تھی PTI. اب ان حالات میں جیتنا، اور جیتنا بھی کس سے؟ پرویز ملک کی فیملی سے، شائستہ پرویز سے، یا ان کے بیٹے سے. وہ ایک نامور، نیک نام خاندان ہے، بڑے خوبصورت متوازن قسم کے لوگ ہیں. وہ کبھی ہارے نہیں، یہ کبھی جیتا نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ. اچھا،
آپ کے خرم اقبال صاحب، آپ کے سوال کا آخری جملہ ہے کہ کیا میرے خیال میں شکست کے خوف سے الیکشن نہ لڑنا دانش مندی ہے؟ دیکھو بھائی میرے، یہ دانش مندی تو خیر کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کمزرفی ہے، چتر چلاکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پتا تھا آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر نہیں سکتے، تو خاموشی اختیار کرو بھائی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کمزوری بری چیز ضرور ہے، لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اب میں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بہت سادہ ہے۔ کیا ہے کہ بھائی جب پی ٹی آئی کا پیک تھا، یہ جو جمشید چیمہ تو اس وقت بیچارہ پٹ گیا تھا، جو کوئی خدمات ہوں گی یا کوئی چندہ مندہ دیا ہوگا، اس کے نتیجے میں بی بی کو انہوں نے ایم پی اے بنا دی، کافی یہ موج کرو آپ، لیکن نہیں، یہ رویے کی بات ہے جو بہرحال شرمناک ہے۔ پشاور سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ایک پرانا چاہنے والا ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی تحریریں اور ویڈیوز شوق سے پڑھتا اور دیکھتا ہوں، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات سے بالکل مایوس ہوں۔ جو ہو رہا ہے اور خرابی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کاش آپ کی بات سچ ثابت ہو، اور وہ یہ کہ اس نظام اور معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے والا کوئی بندہ آ جائے، خواہ جمہوریت کی شکل میں یا آمریت کی صورت میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ زمرد بھائی، آمین آمین آمین۔ لیکن ایک گزارش ہے جس پہ آپ غور کیجیے گا کہ یہ جمہوریت کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بالکل سیدھی سچی بات ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 29 ایئرس 30 ایئرس، یہی ایج ہے میری کالم نگاری کی۔ تقریباً 30 سال پہلے میں نے کالم لکھنا شروع کیا۔ میں تب سے، یہ جملہ بہت پرانا ہے میرا، میں اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ کل جب ہم جیسے نہ رہیں تو آنے والے لوگوں کو یہ ایک فیلنگ ہو کہ یار کچھ تو تھے جن کو اندازہ تھا۔ آپ چین 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 کی بات کرتے ہیں، میں ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے پڑا ہے، کدھر گئی ڈیموکریسیاں ساری، امریکہ شمریکہ؟ آپ سے بعد میں آزاد ہوئے اور آج آپ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہو، ان کی امداد پہ زندہ ہو، حالانکہ کئی گنا زیادہ ذبح حالی کا شکار، کئی گنا زیادہ آبادی تھی ان کی۔ وہ جمہوریت کی وجہ سے یہاں پہنچے۔ خدا کی قسم، اس طرح کی جمہوریت ہوتی 1000 سال بھی چین یہیں کا یہیں پڑا ہوتا۔ میں آپ کو تو بنگلہ دیش نے خار کر کے رکھ دیا، کہاں ان کا ٹکا، کہاں آپ کا روپیہ، کہاں ان کی ایکسپورٹ، کہاں آپ کی ایکسپورٹ، کہاں ان کی فی کس آمدنی، کہاں آپ کی فی کس آمدنی۔ تو اس لیے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس پہ غور کریں کہ موجودہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی موجودگی میں مجھے تو پاکستان کی صورتحال میں کوئی بہتری، یہاں ہر ہیوی ویٹ اس ملک کے لیے لنگر ہے، چونکہ جس مردود بدماشیا نے یہ نظام، یہ جگاڑ سارا لگایا، ٹھپا لگایا اوپر جمہوریت کا، تو مجھے بتائیں وہ اس میں کوئی تبدیلی آنے دیں گے؟ اور ایک اور بات بتائیں، ہمارا جو بھی پیشہ پر اٹھتا ہے، فحاشی، بے حیائی، فحاشی، بے حیائی، مہنگائی فحاشی اور بے حیائی نہیں ہے۔ افلاس کے بارے میں تو کہتے ہیں لے جاتا ہے شرک تک، غربت تک۔ 2 نمبر دعائیں، ملاوٹ والی خوراک، قدم قدم پہ رشوت، ڈوب نہیں مرتے۔ انہیں فحاشی اور بے حیائی کے لفظ کا مطلب نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں حیا کیا ہے اور فوش کیا ہے، جنہیں سوائے کسی نے کیا پہنا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، کسی کا وہی لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت۔ تم کس بات کو فحاشی کرے؟ یہ تمہیں فحاشیاں نظر نہیں آتی؟ کم تولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گوائیاں، 40 سال مقدموں کا فیصلہ نہیں ہونا، یہ فحاشیاں نہیں ہیں؟
نوجوان گریجویشن پوسٹ گریجویشن کر کے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور 3 کروڑ بچہ تمہارا اسکولوں سے باہر ہے. یہ فوج نہیں. لڑکی نے کیا پہنا ہے وہ فوج ہے. اچھا جو سرتاپا فاشی ہیں وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. کوئی خدا کا خوف کرو. بہرحال